السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 24 سے 27 تک پڑھیں گے، اور یہ آیت ہمیں دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتاتی ہے، تو اس پر غور و فکر کریں گے، اور جس دنیا کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے بیان کر دی۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 24 سے 27۔ انما، بے شک، یعنی یہی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا کہ مثل الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے، کیسے؟ کماء، جیسے کہ پانی ہے۔ کون سا پانی ہے؟ انزلناہ من السماء، ہم نے آسمان سے اتارا، یعنی بارش۔ فاختلط بہ نبات الارض، پھر وہ پانی مل گیا، زمین کی پیداوار میں شامل ہو گیا۔ اس بارش نے زمین کے سبزے کو ہریالی بخشی، اس کی رونق کا ذریعہ بنا، اور وہ سبزہ کیا ہے؟ مما یأکل الناس والانعام، جس میں انسان، جانور سب کھاتے ہیں، یعنی سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ زمین خوب ہری بھری ہو گئی، یعنی زمین نے اپنا حسن ظاہر کر دیا، پورے جوبن پہ آ گئی، پوری طرح کھل اٹھی، لہلہانے لگی، نباتات گھنی ہو گئی، وزینت، اور خوبصورت ہو گئی، بن سنور گئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا، تو اس کے مالکوں نے کیا سمجھا؟ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ اب تو وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، کیونکہ فصل پک کے تیار کھڑی ہے، ان کی محنت پوری ہو چکی ہے، اب وہ پوری طرح قادر ہیں، ہر چیز ان کے اختیار میں ہے، جب چاہیں اس فصل کو کاٹ کر فائدہ اٹھا لیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ أَتَاهَا أَمْرُنَا، ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے۔ ابھی یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فصل کی کٹائی کریں اور اس سے اپنا فائدہ اٹھائیں، اپنی محنت کا پھل وصول کریں، کہ اس سے پہلے اللہ کا فیصلہ روب عمل ہو جاتا ہے۔ لیلاً اور نہاراً، رات یا دن میں، کسی بھی وقت۔ اللہ کے فیصلے رات یا دن کا انتظار نہیں کرتے، کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ فجعلناہا، تو بنا دیا ہم نے اس کو، کس کو؟ فصل کو، وہ فصل جو خوب پک چکی تھی، جو خوبصورت ہو چکی تھی، سنور گئی تھی، گھنی ہو گئی تھی، اس سے پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ فجعلناہا حصیدا، بنا دیا ہم نے اس کو جڑ کٹا، اس کی تو جڑ ہی کٹ گئی۔ جب مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں تو اللہ کا حکم آ گیا اور فصل کی جڑ ہی کٹ گئی، وہ غارت ہو گئی، ایسے ہو گئی کہ لم تغن بالامس، گویا کل یہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ ایک لمحے کے اندر ہر چیز اس طرح تباہ ہو گئی جیسے یہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں، کوئی آبادی تھی ہی نہیں، کوئی فصل تھی ہی نہیں۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم کھول کر رکھتے ہیں نشانیاں، یعنی ایسی بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمیں دکھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تفصیلاً دکھاتے ہیں، اور ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ گندم کی فصل بالکل پک کر تیار کھڑی ہے، لیکن ایسی طوفانی بارشیں شروع ہوئیں کہ وہ فصل جو کہ ہری بھری تھی، جو کہ کسان فائدہ اٹھانے کے قریب تھا، لیکن وہ بالکل ایسے ہو گئی جیسے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، وہ لوگ جو اس پر غور و فکر کریں، جو سوچیں، جو اس سے سبق لیں۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا کے اس فریب کے دوسری طرف کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے اس گھر کے رستے کی طرف راہ دکھا دیتا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ جو انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے۔
یعنی دین کا وہ راستہ جو وہاں تک لے جائے جس کو اللہ چاہے، اس شخص کو اللہ یہ راستہ دکھا دیتا ہے، جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی، اب جو لوگ اس راستے پر چل پڑتے ہیں، اچھے کام کرنے لگتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، تو ان کے لیے جواباً بھی بھلائی ہے، یعنی جنہوں نے احسنوا کیا ان کے لیے الحسنی ہے، عدلے کا بدلہ ہے، وزیادہ، کیونکہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے اس لیے بھلائیوں کے ساتھ زیادہ بھی ہے، یعنی صرف بدلہ نہیں، بدلے سے زائد ہے۔ ولا یرحق وجوہہم قطر، ایسے لوگوں کے چہروں پر سیاہی کی ذلت نہیں ہوگی، یعنی ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے۔ ولا ذلت، اور نہ ہی ذلت ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس عارضی دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا، تو انہوں نے دنیا میں رہ کے صرف عارضی دنیا کے لیے کام نہیں کیا، انہوں نے اپنے آخرت کے گھر کے لیے محنت کی، کوشش کی، تو آج ہمیشہ کے لیے یہ آخرت کا گھر ان کا ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی کو بھول گئے، اس کے حسن کو دیکھ کر فریب کا شکار ہو گئے، دھوکہ کھا گئے، اپنی منمانی کرتے رہے، کہنے لگے میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی انہوں نے برائی کی، یعنی ایک کے بدلے میں ایک، بھلائی کا بدلہ زیادہ ہے، برائی کا بدلہ اتنا ہی جتنی برائی کی۔ وترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، ان کو اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور وہ سیاہی کس قسم کی ہوگی؟ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا ان کے چہروں کو سیاہ رات کے کسی ٹکڑے نے چھپا لیا۔ سیاہ رات جو اندھیری رات ہوتی ہے، جس کو گھپ اندھیرا کہتے ہیں، یہ رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے فجر سے پہلے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اتنا ڈیپ اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ فرمایا ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں اندھیروں میں رہے، اپنی خواہشات کے بندے بنے رہے، نفس پرستی کے بندے بنے رہے، خود پسندی کا شکار رہے، سیدھے رستے کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ دیکھا ہے تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ دنیا کی حقیقت پتہ چلتی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دنیا کی حقیقت پر بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو یہاں جس زندگی اور جس حیات کی اور جس وقت کی بات ہو رہی ہے وہ تمہاری زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، میری زندگی ہے، آپ کی زندگی ہے، ہم سب کی زندگی ہے، اور زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ اور زندگی اللہ نے کیوں دی ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت تخلیق کی تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ احسن عملا، اچھا کام، A+ گریڈ کے لیے بہترین کام۔ کون اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس میں خود کو ڈبو نہیں دیتا بلکہ اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے، اپنے سامنے کو یاد رکھتا ہے، اپنے اصل گھر کو یاد رکھتا ہے، اس گھر کے لیے کام کرتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو میں، آپ، ہم سب کو دنیا میں یہ وقت ملا ہے، جو بھی صلاحیتیں ملی ہیں، جتنی بھی قابلیتیں ملی ہیں، جو کچھ بھی وسائل ملے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں کیوں دیا گیا؟ یہ تو اس لیے دیا گیا کہ ہم ان سب کو کہاں استعمال کریں؟ اپنے ہمیشہ کے گھر کو بنانے کے لیے، اس کو ذہن میں رکھ کر اپنے ہر قدم اٹھائیں۔ لیکن ہم خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں، ہماری کوششوں کا مرکز کیا ہے، ہماری سوچ، ہماری فکریں، ہمارے غم، ہماری خوشیاں کس چیز میں ہیں؟ یہ دنیا ہماری ضرورت تو ہے، اس کو ہمارے ہاتھ میں رہنا ہے لیکن ہمارے دل میں نہ ہو، کیونکہ ہمیں زندگی گزارنی ہے نا، جو ملی ہے زندگی، تو زندگی میں ہمیں وسائل کی بھی ضرورت ہے، مال و دولت کی، اولاد کی ضرورت ہے،
اور زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ کے تحت جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ سب ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمیں سکھایا کیا گیا ہے کہ یہ ہمارے دل میں نہ ہو، ہمارے ہاتھ میں ہو۔ وسائل ہمیں اختیار کرنے ہیں کیونکہ ہمیں سروائیو کرنا ہے اس دنیا کے اندر، کھانا پینا بھی ہے، اوڑھنا پہننا بھی ہے، گھر بھی بنانا ہے، شادی بھی کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، سکھانا ہے، سب اپنی جگہ، لیکن یہ سب کچھ ہاتھ میں رہے، دل میں نہ آئے۔ اب ہم سوچتے ہیں نا کہ الحمدللہ میرے تو دل میں کچھ بھی نہیں ہے، تو امام احمد بن حنبل سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کس طرح پتہ چلے کہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے یا دل میں ہے؟ کیونکہ ہاتھ میں ہونا تو ایسا ہی ہے نا، جیسے آپ دیکھیں کہ پانی ہے، وہ کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے، تو جب تک پانی کشتی کے نیچے ہے کشتی تیرتی رہے گی، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کشتی تو ڈوب جائے گی۔ اسی طرح دنیا اگر انسان کے ہاتھ میں ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر ہمارے دل میں گھر کر گئی ہے تو انسان ڈوب جاتا ہے۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ دنیا میرے لیے کیا ہے اور کہاں ہے، تو انہوں نے بڑے سمپل الفاظ میں جواب دیا کہ جب تمہیں کچھ ملے تو تمہیں خوشی نہ ہو، یعنی خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو، اور جب کچھ جائے تو غم نہ ہو، یعنی غم میں بھی آپے سے باہر نہ ہو۔ یعنی دنیا میں جو کچھ مل جائے تو خوشی نہ ہو، اتراؤ مت، تکبر مت کرو، اور اگر کچھ چلا جائے تو غم نہ کرو، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کرو، کیونکہ خوشی اور غم یہ دونوں کس چیز سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارے دل سے رکھتے ہیں نا۔ تو ہم سب اس پیمانے پر اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ کوئی چیز جب مجھے ملتی ہے تو میں کہاں کھڑی ہوتی ہوں، اور اگر نہ ملے یا دیر سے ملے یا پھر ملے ہی نہ یا آ کر ہاتھ سے چلی جائے تو پھر میں کہاں کھڑی ہوتی ہوں؟ یہ ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، میری خوشی میرے غم کا پیمانہ کیا ہے؟ خوشی اور غم کے موقع پر میرے اندر کتنی اسٹیبلٹی ہے، کتنی استقامت ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ خوشی ہوگی نہیں، ہوگی، کیونکہ کوئی چیز ہمیں ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن خوشی میں ہماری حالت وہ نہ ہو کہ جو ہمیں فرائض سے غافل کر دے، ہم نماز ہی بھول جائیں۔ اسی طرح جب کوئی چیز چھن جائے، چلی جائے، تو ہم غم میں نہ ڈوب جائیں کہ پھر اپنے فرائض چھوڑ جائیں، اپنی نمازوں کو ہی چھوڑ دیں۔ ہم ایک نارمل انسان کی طرح اپنے مقصد کی طرف قدم اٹھاتے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب خدا نخواستہ کوئی ہمارا بہت پیارا عزیز رشتہ دار دنیا سے چلا گیا ہے تو ہم اپنے فرائض سے ہی رک جائیں، نماز ہی نہ پڑھیں۔ ہمیں خوشی اور غم ملتے ہیں، تو ہم نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ تو جس کے اندر دنیا سے جتنی بے نیازی ہوگی، اسی کے اندر اسی درجے کی آخرت کی محبت ہوگی۔ دنیا کی زندگی ہمیں کیوں ملی ہے؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، امتحان کے لیے دی گئی۔ لیکن یہ لیسن ہم بھول جاتے ہیں نا، اور اس بھول کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ بنا لیتے ہیں، اپنی منزل اس دنیا کو ہی سمجھتے ہیں۔ اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی، مواقع دیے۔ اب دیکھیں اگر مواقع نہ ملتے، آزادی نہ ملتی تو امتحان کیا ہوتا؟ اور ہم نے آزادی کو کیا سمجھ لیا کہ ہم تو آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، اپنی منمانی کریں۔ لیکن انہی حالات میں ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی رہتی ہے کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم زندگی کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، عبرت پکڑ سکتے ہیں، سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ زندگی جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے واقعات سے ہمیں ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں کہ تم نے جانا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے، آپ نے، ہم سب نے جانا ہے، اور جس دن بلاوا آ گیا یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چھننے والا ہے جو آج ہمیں ہمارے پاس ہے۔ جانا ہے، ہمیں معلوم ہے، یاد ہے یہ بات، میں نے بھی جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ اور جو کچھ میں نے رکھا ہوا ہے، یہ جو الماریوں میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، میرا گھر، میرے جوتے، میرے کپڑے، میرے بیگ، میرا میک اپ، کچھ خبر ہے یہ کہاں جائیں گے؟ ایک بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جانے والی۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر کوئی چیز ایک ٹوٹ جاتی ہے یا گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی خبر آ جاتی ہے
کسی کی موت کی، کسی کی بیماری کی، کبھی دنیا کے اندر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جو ہلا کے رکھ دیتا ہے. سب کچھ اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے نا. اب دیکھیں ہر روز سورج نکلتا ہے لیکن غروب ہو جاتا ہے. تو غروب ہوتا سورج ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ دوبارہ طلوع نہیں ہوگا. ہر بدلتا موسم ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہر وقت کا گزرتا ہوا لمحہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ وقت کبھی واپس نہیں آئے گا. یہ ہمارے پاس جو زندگی ہے ہر لمحہ فوت ہو رہی ہے اور ایک بڑی موت ہم سب کو آنی ہے اور ایک لمحے میں موت آنی ہے. ہر لمحہ سرک رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے ریت کی طرح، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں. اور یہ گزرتا وقت لمحوں کی موت ہے. اور ایک بڑا واقعہ جو قرآن نے ہمیں یہاں سکھایا کہ دیکھو کس طرح بارش ہوتی ہے، کس طرح زمین لہلہا اٹھتی ہے، انسان کے دل میں اسے دیکھ کر مستی آ جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب تو سب کچھ میرا ہے، میں اس فصل کو بیچ کے بہت سی کمائی کروں گا، پورا سال سکون سے بیٹھوں گا. لیکن کوئی آفت آتی ہے، کوئی بگولا اٹھتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ لاہور کے اندر ایک انسان کی غلطی سے ٹرانسفارمر کے اوپر دھات کی ڈور گری تو دھماکہ ہو گیا اور 600 دکانیں جل گئیں لمحوں کے اندر. یہ سیکنڈز کا سارا معاملہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں ایک ایک دکان والے کو اپنی دکان اسٹیبلش کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے کتنے عرصے کا سرمایہ اس نے جمع کیا ہوگا جو سب کا سب لمحے میں ختم ہو گیا. اور کبھی دکان والوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا ہوگا ان کے ساتھ. اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ نہیں ہوا، ہم تو شکر ہے ٹھیک ہے. جب ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رکھتے کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جب یہ زندگی ہماری نہیں ہے، اس کو بھی ہمارے ہاتھ سے جانا ہے. جب آخری لمحہ بھی ہمارا گزر جائے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے. اور جو سیکھنے کا وقت ہے کہ کسی کی موت کے وقت ہم اپنی موت کو یاد کریں، لیکن وہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی. کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے، ہم خوب رونا دھونا مچاتے ہیں، لیکن اپنا جانا ہمیں یاد نہیں ہوتا. ہم اپنے آپ پر غور کریں نا، یہ میرا جسم ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے، میں اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتی ہوں، بول سکتی ہوں، چل سکتی ہوں، اچھل کود سکتی ہوں، سوتی ہوں، جاگتی ہوں، اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں. تو جب یہ سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے نا تو انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بہت پاورفل ہوں، میں تو سب کچھ ہوں، مجھے تو کسی کی پرواہ نہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک جھٹکا، صرف ایک جھٹکا موت کا سبب بن جاتا ہے اور انسان باتیں ہی کرتا رہ جاتا ہے. اور پیچھے رہ جانے والے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اس کو تو کبھی زکام بھی نہیں ہوا تھا، کبھی بخار بھی نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں تھی، یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ لیکن اس وقت بھی بھول جاتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوگا، کیونکہ یقین نہیں ہے نا کہ میرے ساتھ بھی یہ سب ہونا ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہیرو ہو، کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی صحت مند ہو، کسی بھی بڑی سے بڑی پوسٹ پر پہنچ جائے، ہر ایک کو واپس جانا ہے. اور یہی جانے کا سبق ہمیں یاد نہیں ہے. پھر جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہم کرتے نہیں. اگر ہمیں صرف اپنی موت یاد رہے نا کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، تو پھر ہمارے کام کس لیے ہوں گے؟ پھر تو ہم آخرت کے لیے کام کریں گے نا. لیکن ہم جو کچھ آج کام کر رہے ہیں وہ تو اپنی دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت تو ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اور یہی وہ دھوکہ ہے جو ہم سب کھائے ہوئے ہیں. یہ جو وقتی چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہم نے سمجھا یہ مستقل ہیں، پائیدار ہیں، اور اس دنیا کی خوشیوں کو ہم اپنی منزل سمجھتے ہیں. ہم سب دنیا کے انسانوں کے درمیان اپنا مقام بناتے رہتے ہیں. ہم خود اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر غور کر سکتے ہیں کہ میری بھاگ دوڑ کس کام کے لیے ہوتی ہے. کیوں؟ کہ لوگوں میں میرا کوئی مقام بن جائے، لوگوں کی نگاہوں میں کوئی پوزیشن مل جائے، لوگ مجھے پہچاننے لگے، ایک دنیا مجھے مانے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے خود کو منواتے منواتے انسان کی موت آ جاتی ہے، معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے.
جو کچھ دنیا میں بنایا تھا وہ تو سب پیچھے رہ گیا، اور جس کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی تھی وہ آگے ملنے والا ہے۔ اصل میں انسان کی جو بھی خواہشات ہیں نا، وہ اس ناقص دنیا میں کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ ہم پائیدار دنیا کے لیے کام کریں، جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور سلامتی سے مراد وہ گھر جس میں کوئی نقصان نہیں، کسی چیز کا ٹوٹنا نہیں، چھوٹنا نہیں۔ اب دیکھیں اس دنیا میں تو ہر خوشی کے ساتھ غم ہے نا، ہر کہے کے پیچھے بھی ایک آہ ہوتی ہے، ہر کامیابی اپنے پیچھے ایک ناکامی بھی رکھتی ہے۔ یہ زندگی دکھ اور رنج سے خالی ہو ہی نہیں سکتی، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دکھوں سے رنجوں سے ہی لڑتے رہتے ہیں، انہی کو ہٹانے کی فکر میں اور فکر مند ہوتے ہیں، غموں سے بھاگتے ہوئے مزید غمگین ہو جاتے ہیں، پریشانیوں سے نجات حاصل کرتے کرتے مزید پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں نا وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس دنیا کے اندر؟ امن کے لیے، سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے، اطمینان کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے، سکون کے لیے، بے خوفی کے لیے، بے فکری کے لیے، لیکن وہ تو یہاں نہیں ہے، وہ تو کہیں اور ہے، وہ تو سب جنت میں ملے گا، اور یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ جب ہم جنت کی نعمتیں دنیا میں پانا چاہتے ہیں تو ہم اپنا ہی نقصان کر دیتے ہیں۔ تو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، کہ آخرت کو سامنے رکھ کر جینے کا سبق سکھا رہا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور جنت کو کیوں دار السلام کہا گیا؟ کیونکہ وہاں نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی نعمتیں چرا سکتا ہے، نہ چھین سکتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہوگی نعمتوں کے اندر، نہ ہی نعمتیں پرانی ہوں گی۔ دار السلام مکمل امن کی جگہ ہے، اور اس دار السلام میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یعنی زیادہ ہے، بھلائیوں میں اور زیادہ۔ اور زیادہ کیا ہے؟ وہ چیز جو دنیا میں کسی صورت مل ہی نہیں سکتی، اور وہ ہے اللہ کا دیدار۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے اللہ کا ایک وعدہ باقی ہے جسے وہ اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنت والے یہ سن کر کہیں گے، وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے پلڑے بھاری نہیں کر دیے گئے؟ کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا گیا؟ کیا اللہ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہم کو آگ سے بچا نہیں لیا؟ اس کے بعد ان سے حجاب اٹھا لیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھنے لگیں گے، اور اس خدا کی قسم کوئی نعمت جو اللہ نے انہیں دی ہے وہ ان کے لیے اللہ کو دیکھنے سے زیادہ محبوب نہ ہوگی، اور نہ ہی اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی ہوگی۔ یہ ہے زیادہ، اور یہ زیادہ دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ صرف دار السلام میں ہے۔ جو شخص دنیا کو سامنے رکھ کر کوشش کرتا ہے وہ اس نعمت سے محروم ہونے والا ہے، اور جو اس نعمت سے محروم ہو گیا تو اس سے زیادہ ناکام اور بدبخت کون ہے؟ پھر سب سے بڑی بات، چہروں کی روشنی وہاں ملے گی۔ اب دیکھیں، ذلت اور رسوائی کا خوف انسان کو دنیا میں ہر وقت لگا رہتا ہے، وہاں جائیں گے اس سب سے نجات مل جائے گی۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں ویسا ہی بدلہ ہے، لیکن اگر انہوں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تو وہ ایسی ناکامی کا سامنا کرنے والے ہیں جو کبھی کامیابی میں بدل ہی نہیں سکتی۔ آخرت میں یہ جہنم کے باسی ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے، شدید غم اور مایوسی سے ان کے چہرے کالے ہوں گے، یعنی گناہوں کی میل تو ہوگی ہی، اللہ کی نافرمانی کی سیاہی تو ہوگی، لیکن اس سیاہی میں مزید شدت کب آئے گی؟ غم اور ذلت کی رسوائی کی وجہ سے، جیسے وہ کہیں اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا میں بھی جب انسان پر خوف کی یا غم کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، تو ان کے اس دن رنگ سیاہ ہو جائیں گے۔ جس طرح وہ دنیا میں اندھیروں میں ڈوبے رہے، اسی طرح آخرت میں اندھیروں میں ڈوبے ہوں گے۔ اور اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے اس کو شفا ہو نہیں سکتی، اس کا نتیجہ صرف موت ہے، تو آپ سوچیں اس بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگ تو صرف موت کے خوف سے ہی مر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کینسر ہے، جان لیوا مرض ہے،
اپنی آخری سٹیج پر بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو بظاہر اگر سمٹمز نہیں ہیں تو مریض نارملی کھاتا پیتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے، لیکن بیمار کب پڑتا ہے، گرتا کب ہے؟ جس دن اس کا کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک دم سے اس کی ہیلتھ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی جب نتیجہ سامنے آئے گا تو چہروں پر غم اور مایوسی سے سیاہی چھا جائے گی، وہ سیاہی قابل دید ہوگی۔ یہاں پر اسی سیاہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم سب دھوکے میں ہیں، اور اسی دھوکے کی وجہ سے ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں۔ ہمیں فرصت نہیں ہے آخرت کے لیے تیاری کرنے کی۔ ہم کہتے ہیں جب آئے گی جب دیکھا جائے گا۔ تھوڑی سی دنیا ملتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں اس کو تھوڑا اور بڑھا لیں، مزید۔ اور دنیا کو بڑھانے کے لیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سب دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں دل تو بہت کرتا ہے قرآن کو پڑھنے کو، سیکھنے کو، لیکن وقت ہی نہیں ملتا۔ کسی انسان کی خدمت کو کہیں تو کہتے ہیں نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے کہ وقت نہیں ہے۔ بیوی بچوں کے حقوق کے بارے میں وہ نہیں جانتے کیونکہ وقت نہیں ہے، مصروف ہیں۔ پیسے دیے جاتے ہیں کہ جو مرضی ہے کرو، دنیا 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 کمانے میں مشغول ہیں، اور یہی مشغولیت ہمیں فارغ نہیں ہونے دیتی۔ اور اگر فرصت ملے بھی تو دنیا کے لیے ہی فرصت نکالیں گے، آخرت کی تیاری کے لیے پھر بھی کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے۔ کسی کی تیمارداری کے لیے فرصت نہیں ہے، عبادت کے لیے فرصت نہیں ہے، فریضہ حج کئی سال ڈیلے ہوتا رہتا ہے، زکوٰۃ کی کیلکولیشن کون کرے، ٹائم ہی نہیں ملتا، روزے کیسے رکھیں، کام اس نوعیت کا ہے، اتنی ٹریولنگ ہے، مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا۔ اس زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ زندگی جو ایک لمحے میں ہاتھ سے جانے والی ہے، سانس کی ڈور ہے نا، چل رہی ہے تو اس دنیا میں ہے، رک جائے گی تو دوسری دنیا میں چلے جائیں گے۔ تو مشکل یہ ہے کہ جب آخرت کے لیے، انسانی مقاصد کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، دین کی بلندی کے لیے ہمیں کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس عذر ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں فرصت نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں دل تو بہت کرتا ہے لیکن کیا کریں، یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو واقعی آخرت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اس کو اسی زندگی میں سے فرصت نکالنی ہے، انہی مصروفیات میں سے وقت نکالنا ہے۔ الگ سے کوئی فرصت نہیں ملنے والی۔ 24 گھنٹے ہم سب کو ملے ہیں، نہ کسی کو 23 ملے نہ کسی کو 25 ملے۔ تو یہ جو عذر اور بہانے ہم کر لیتے ہیں نا کاموں کو نہ کرنے کے، جب تک یہ عذر ہمارے دلوں کے اندر ہے نا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کام کون کر سکتا ہے؟ جو مجبوریوں کے اندر کرتا ہے، مصروفیات کے اندر کرتا ہے، عذر کے باوجود کرتا ہے۔ اور عذر ہوتا کیا ہے؟ بہانہ، کوئی وجہ، کوئی رکاوٹ، میں یہ نہیں کر سکتی، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے۔ بات یہ ہے کہ زندگی تو امتحان ہے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ فرصت ہے نہیں ہے۔ مال کیوں خرچ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس عذر ہے۔ اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو کیوں نہیں دے پاتے؟ کیونکہ عذر ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ عذر ہے۔ کسی کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ عذر ہے۔ ہر چیز کا عذر ہم نے بنایا ہوا ہے۔ جو کام ہمارا کرنے کو دل نہیں چاہتا اس کے لیے ہمارے پاس عذر ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان عذروں اور وجوہات کی اصل وجہ ہمیں جاننی ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کو اپنا مسئلہ بنایا ہوا ہے نا، تو دنیا کو بچانے کے لیے آخرت کو چھوڑنے کے عذر ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا اصل مسئلہ دنیا نہیں ہے، ہمارا اصل مسئلہ آخرت ہے۔ ہم دنیا سے زیادہ موت کے قریب ہیں، دنیا سے زیادہ وقت آخرت میں گزارنا ہے ہمیں۔ ہر شخص دنیا کے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہم موت کے مسئلے پر سنجیدہ ہی نہیں ہوتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر غلط کام کے پیچھے ہمارے پاس عذر ہے۔ وعدہ خلافی کرتے ہیں، عذر ہے۔ پڑوسی کو ستانا ہے، عذر ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، عذر ہے۔ لین دین میں، معاملات میں صاف نہیں ہے تو بڑے عذر ہیں، مجبوریاں ہیں، کیا کریں؟ اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ جنت تو میرے لیے ریزرو ہے، جنت تو میری ہے۔ اور ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں تو نماز پڑھتی ہوں، میں تو حج بھی ہر سال کراتی ہوں، میں جب میرا دل چاہتا ہے صدقہ خیرات کرتی ہوں، تو جنت مجھے کیوں نہیں ملے گی؟ چند ایک کام جو میں نے دین کے نام پر سلیکٹ کر رکھے ہیں،
اگر وہ کر کے میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے کیوں جنت نہیں؟ کیا بات کر رہے ہو، کیا ہوا؟ اگر میں نے وعدہ پورا نہیں کیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قربانی نہیں کی تو کوئی بات نہیں، میرے اور خرچے بہت تھے، قربانی کے لیے نہیں خرچہ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ مسجد نبوی میں تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک تعداد آپ کے پاس بیٹھی تھی۔ اتنے میں انصار کا ایک نوجوان آیا تو نوجوان نے آپ سے کچھ سوال کیے جن کا آپ نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور جو موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ کون سے؟ جو موت کو یاد رکھتے ہیں، موت کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، امتحان کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، کئی مہینے پہلے سلیبس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امتحان کی تو ڈیٹ پتہ ہوتی ہے نا، موت کی تو ہمیں ڈیٹ بھی نہیں پتہ، تو ہم کیسے ڈیلے کر سکتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو ہم عذر بہانے بنا کے بیٹھے رہیں کہ جب آئے گی، جب دیکھا جائے گا؟ یہ وقت ہمیں ملا ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور جس کی تیاری آخرت کے لیے ہوگی پھر اس کا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا، وہ دوسروں کو معاف بھی کرنا سیکھ لے گا، کیونکہ اس کی سوچ آ جائے گی نا کہ اس نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ دوسروں کو دے گا، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، مجھے تو جانا ہے۔ پھر وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی بھی کرے گا، انصاف بھی کرے گا، دینے والا بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اپنے حصے میں سے کسی کو کچھ دے دوں؟ یاد رکھیں، نہ ہمارے اخلاق میں تبدیلی آ سکتی ہے، نہ ہمارے مزاج میں تبدیلی آ سکتی ہے جب تک ہمیں موت یاد نہیں ہوگی، جب تک ہمیں اپنا دوسرا گھر یاد نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اب سوچیں ذرا کہ اگر ہم دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہلکان نہیں ہو رہے، کوشش کر رہے ہیں دنیا کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کما رہے ہیں، لیکن بالکل اس میں ڈوب نہیں گئے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ذہنی یکسوئی ہوگی، اطمینان ہوگا کہ میں نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اتنا کام میں نے کرنا ہے تاکہ میری دنیا نارملی سکون کے ساتھ گزر جائے، لیکن جو باقی وقت ہے وہ میرا آخرت کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے سب کچھ دنیا کے لیے ہی کرنا ہے، مجھے آگے آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ میرا آخرت کے لیے کام کرنا ایک ٹارگٹ ہے، یہ میرا وقت ہے 24 گھنٹوں میں سے جو میں نے مقرر کیا ہے، اور میں اس وقت کو صرف آخرت کے لیے استعمال کروں گی۔ اب اگر یہ سوچ میری ہو جاتی ہے تو پھر ہم دنیا کا غم نہیں کھاتے، پھر ہم پورے یکسو ہو جاتے ہیں، اور جب ہم یکسو ہو جاتے ہیں، فوکس ہو جاتے ہیں، تو ہمارے کام کی کوالٹی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تھوڑا سا بھی اگر ہم دین کی خدمت کا کام کرتے ہیں فوکس ہو کے، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نکال لیتے ہیں، تو وہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ ہوگا، اتنا اچھا ہوگا۔ کیونکہ اس وقت آپ دنیا میں نہیں گھسے ہوئے، وہ وقت آپ نے صرف اپنے اللہ کے لیے فکس کر رکھا ہے۔ تو دنیا سے بے رغبتی اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اچھا، اب آگئی بات لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہونا۔ حدیث ہم نے پڑھی نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان دوسروں سے بے رغبت ہو جاتا ہے تو پھر جو ٹو لگانے کی عادت ہے نا، جو تجسس کی عادت ہے، وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وقت ہی نہیں بچے گا۔ مثلاً آپ دیکھیں، عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایک شخص ہے وہ کوئی لفافہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اب کام چھوڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا لے کے جا رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، اس لفافے میں پتہ نہیں کیا ہے۔ پھر کسی سے پوچھیں گے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لفافے میں کیا لے کے جا رہا ہے؟ کتنا بیکار ہم اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں نا۔ تو جب ہم لوگوں کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں تو لوگوں کا ری ایکشن پھر کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، گھروں کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک بہو اگر کوئی شاپنگ کر کے آئی ہے، وہ لفافہ رکھا ہے اس نے، اب ساس کو تجسس ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ یہ چیز کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، اب وہ بہو اوائڈ کرے گی۔
یعنی جس شخص کو بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ ہر چیز میں انٹرفیئر کرتا ہے تو دوسرا شخص اس سے بھاگے گا کہ دیکھو وہ آ گیا ہے، اب وہ سوال پہ سوال کرے گا، تو میں نے تو اس کے سوالوں کے جواب بھائی میرے سے نہیں دیے جاتے، میں تو بھاگ رہی ہوں یہاں سے۔ تو جب انسان لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا، تو لوگوں کی نظروں میں اونچا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس شخص کو پتہ ہے نا کہ اس کو نہ تو میری لباس سے کوئی دلچسپی ہے، نہ میری جیولری سے، نہ میری شکل و صورت سے، نہ میری دولت سے۔ تو قدرتی طور پر وہ شخص اس کے دل میں دوسروں کے لیول سے اوپر اٹھ گیا۔ جب وہ اوپر اٹھا تو خود بھی محبوب بن گیا، اور اگر وہ دوسروں کی چیزوں میں ہی انٹرفیئر کرتا رہتا ہے تو قدرتی طور پر وہ دوسروں کے لیے تھریٹ بن جاتا ہے۔ اب جب انسان تھریٹ بن جاتا ہے تو محبت کھو دیتا ہے، دل سے محبت چلی گئی نا لوگوں کے دل سے۔ تو اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے طالب بننا چاہتے ہیں، اللہ کی خاطر کام کرنا شروع کریں۔ اگر لوگوں کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں سے متعلق ہے، اس سے بے نیاز ہو جائیں، چھوڑ دیں، لوگوں کو چھوڑ دیں۔ کیوں لالچ بھری نظروں سے دیکھتے ہیں؟ کیوں دل میں جلتے کڑتے ہیں؟ کیوں دیکھ دیکھ کے دکھی ہوتے رہتے ہیں؟ یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا تھا، اور ہم ادھر ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کیا ہے، اب انہی کو دیکھ کے کڑتے ہیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، غور کریں کہ ہم اپنے وقت کا ایک کتنا بڑا حصہ لوگوں کی ذات کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے، تبصرے کرتے ہوئے، لوگوں کی چیزوں پر تبصرے کرتے ہوئے، ٹو لگاتے ہوئے، ان چیزوں کے پیچھے جانے میں، اور پھر ان کی تقلید میں، ان کی نقل میں، ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ جب آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں نا تو پھر آپ دوسروں کے لیے مسئلے پیدا نہیں کرتے، اور جب کسی کے لیے مسئلہ پیدا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ بے ضرر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بے ضرر ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ نہ کسی کے لیے تھریٹ ہیں، نہ کسی کو نقصان دینے والے ہیں، نہ کسی کے لیے مسئلہ پیدا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو غرض ہی نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، کسی کے پاس کیا ہے، کتنا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی خرابی نظر آ جائے تو پھر آپ تڑپیں گے، وہ ایک عمل ہوگا، اس کے لیے آپ دعا بھی کریں کہ یہ خرابی اس سے دور ہو جائے۔ لیکن جہاں تک دنیا کی چیزوں کا تعلق ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں دیکھ کر یا کسی کے چیز دیکھ کر جب تک بے نیازی نہیں آتی، ہم آخرت کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے، ہم آخرت کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے، ہم اس قابل ہی نہیں ہو سکتے کہ اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے لو، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ حاصل کر لو۔ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ سفر کی جگہ ہے نا، گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ تو نہیں ہے۔ اور جب یہ احساس ہو جائے اور اس احساس کے ساتھ ہم جینا شروع کر دیں کہ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا، ہمیں یہاں سے جانا ہے، تو پھر ہم دنیا میں اپنی ضروریات تو پوری کریں گے، لیکن ہمارا فوکس آخرت کی طرف ہوگا۔ پھر ہی انسان کے اندر صبر بھی آتا ہے، اس کے بغیر صبر نہیں آ سکتا، اور پھر صبر آئے گا تو ہی قناعت آئے گی۔ تو جو شخص اس دنیا کے عارضی پن کو نہیں پہچانتا، نہ وہ صبر کر سکتا ہے، نہ قناعت کر سکتا ہے، اور جو دنیا کی زندگی کی قیمت نہیں جانتا، پھر وہ ہر گزرتے ہوئے لمحے سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا، اور ایک دن خود بھی بیکار ہو کر مر جاتا ہے۔ تو جب تک آخرت ہماری منزل نہیں ہوگی، ان لمحات سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو دنیا میں ہمیں ملے، ورنہ ہم انہی لمحات کو ادھر ادھر گنوا کر ضائع کر دیں۔ ہمارا سب سے بڑا جو وقت ضائع کرنا ہے وہ غیر ضروری، غیر متعلق باتوں میں وقت ضائع کرنا ہے، جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے پیچھے مرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا ہم موبائل یوز کر رہے ہیں، بیکار میں بالکل، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ وقت ہم کہیں اور نہیں لگا سکتے، کسی اور اچھے کام میں لگا سکتے ہیں،
کوئی عبادت کر سکتے ہیں، کوئی تسبیح کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس نے صبح سے شام تک انتظار نہیں کرنا وہ دن کیسے گزارے گا؟ جب مجھے یہ پتا ہو کہ شام پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی، زندگی کی شام ہے نا، صبح ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا ہم شام تک زندہ ہیں کہ نہیں، ہمیں اپنی موت کے بارے میں تو نہیں پتا، تو پھر ہمارا دن کیسے گزرے گا جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ شام نہیں آئے گی؟ تو پھر ہم ٹول لگاتے رہیں گے، دوسروں کو دیکھتے رہیں گے، جو پاس نہیں ہے اس پہ غم مناتے رہیں گے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو اللہ کی خاطر استعمال کریں، آخرت کے لیے استعمال کریں۔ اگر ایک چیز ہمارے اندر آ جائے نا تو سب کچھ بیلنس ہو جائے، اور وہ ہے کہ دنیا پیچھے اور آخرت آگے، اور آخرت ہماری منزل بن جائے۔ تو ہمارا اصل ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھا دے، ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں جیسے کوئی اجنبی مسافر زندگی گزارتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔